خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 70 کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 71 کی بھی تلاوت ہو چکی تھی۔ اللہ سبحانہ ہمیں ہر طرح سے بیدار، متنبہ اور ہوشیار رہنے کا حکم بھی دیتا ہے اور ذریعہ بھی بتاتا ہے۔ خواب غفلت سے نکالنے کے لیے نہ یہ کہ صرف آپ کو تھیوری دیا، بلکہ پریکٹیکلی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ، علماء ربانیین کا سلسلہ، تو آپ کے سامنے ہر طرح سے اسلام ہر پرابلم کا ایک سلوشن بن کر کے آیا، اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو، ولی کو اور ان کے سچے وارث علماء ربانیین کو، چونکہ سچے اس لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے سے پڑھ لیتے ہیں گوگل اور یوٹیوب وغیرہ پر، اور جھوٹ موٹ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے نہیں، حقیقت سے واقف نہیں، 1400 سال کی تاریخ نہیں ان کے سامنے، عربیت اور گرامر سے واقف نہیں، اور بیٹھ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا اتنا آسان پلیٹ فارم ہو گیا ہے، گھر کے کونے میں بیٹھو، ویڈیو بناؤ، اپلوڈ کر دو، عجیب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اللہ، اس کے رسول اور ان دونوں کے بعد امر والے، شریعت والے، سچائی رکھنے والے کی اتباع نصیب فرمائے۔ اے ایمان والو، اپنی ہوشیاری کو تھامے رہو۔ جب اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلنے کی بات ہو تو جماعت کے ساتھ نکلو۔ جماعت سے مراد جو پاسبل ہو وہ کرو، اکیلے ممکن ہو تو اکیلے نکلو، جمعیت کے ساتھ ممکن ہو تو ان کے ساتھ نکلو، مگر اسلام کی بلندی نیت میں ہو۔
اپنی ہوشیاری، اپنی دانائی، اپنی بہادری یا اپنا، جس کو آپ ریاکاری بھی بولیں، اپنی واہ واہی کے لیے نہ نکلو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو گھر میں بیٹھے رہو، مگر ریاکاری کے لیے نہیں نکلے، دین کی بلندی کے لیے، دین مین ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر کوئی من یخرج الی اللہ، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، دیکھیں من یہاجر فی سبیل اللہ کے بعد آیت نمبر، اسی سورہ میں آیت نمبر 100 میں، کہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی نیت کے ساتھ نکلے گا، یعنی اللہ رسول کے لیے نکلے گا، ثم یدرکہ الموت، پھر اگر اسے راہ میں موت بھی آ جائے، اس راستے میں موت بھی آ جائے، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ان کا نکلنا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنے ذمہ کرم پر ان کو اجر عطا کرے گا، اجر خاص عطا کرے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ مطلب یہ کہ آپ نکلے تھے الہ کلمت الحق کے لیے، وہاں تک پہنچے بھی نہیں، راہ ہی میں موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ منزل کا ثواب دے گا آپ کو، مقصود کا ثواب دے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، انفرادی طور پر، جمعیت کے ساتھ، علیحدہ، جس طرح ممکن ہو، مگر اللہ کی خاطر نکلو، الہ کلمت الحق کے لیے نکلو۔ اب یہ حکم تو تھا، اب ظاہر ہے یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑا امتحان ہے۔ دیکھیے دعوی اطاعت، دعوی محبت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دعوی محبت کی دلیل پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ محبت کی دلیل پریکٹیکلی ہونی چاہیے۔ جو آپ غور کریں تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں ملتا ہے۔ آپ بڑی سے بڑی قربانی، بیوی، بال بچے، خاندان، اقربا، بلکہ صحابہ کا تو جملہ ہی ہوتا تھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور اہل بیت اطہار کی تو بات ہی نرالی ہے۔ امام حسین نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر اپنے آپ کو دین کی بلندی کے لیے خود بھی شہید ہو گئے، اپنے رفقا، اپنے اہل بیت کو بھی شہادت کا جام پلایا۔ دین کی بلندی ہو تو موت بھی رشک بن جاتی ہے۔ اور ایک بات سچائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ اس لیے جی رہے ہیں کہ ہمیں جینا ہے، تو یہ آپ کا جینا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جی رہی ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، تو پھر آپ کی زندگی بھی بڑی بارونق گزرے گی، کیونکہ اس میں ایک خوف آئے گا۔ اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد رکھا کرو۔ وہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ قبر میں، قبرستان میں جانے کا بھی یہی کانسیپٹ ہے۔ اگرچہ آج بہت زیادہ غلط مشاہدات ہو رہے ہیں، قبر میں جا کر خاموشی کے ساتھ آخرت کو یاد کرنے کا حکم دیا تھا، ورنہ وہ شہر خاموشہ میں جانے کی اجازت کئی کو دیتے اسلام؟ وہ وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو مردوں کے لیے، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ تو آخرت کو یاد دلانے کے لیے ہمیں قبروں کی زیارت کا حکم دیا، لیکن آج جہاں جاتے ہیں اس کو کم یاد کرتے ہیں اور اپنے بہی کھاتا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عجیب ہو گیا۔ تو یہ جو ترتیب توحید الٹی پلٹی نظر آ رہی ہے، اسی لیے ہمیں ناکامی مل رہی ہے۔ آپ اس لیے زندگی گزاریے کہ موت ایک دن آنی ہے، لیکن موت کی تیاری کیسے کرنی ہے
ڈٹ کر کیسے مقابلہ کرنا ہے، وہ آپ کے لیے ایمان ہے، عمل صالح ہے، طریق مصطفیٰ ہے، سنت ہے. یہ ہے صحیح زندگی. جمعہ میں بھی ایک جملہ کہا میں نے، اللہ اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو اچھا کھانا کھاؤ نا. آپ شراب کا پی رہے ہیں، سگریٹ کا پی رہے ہیں، گٹکے کا کھا رہے ہیں، یہ سب سے تو آپ کی صحت خراب ہوگی نا. ڈینجر ہے نا، یہ سب صحت کے لیے نان ہیلدی چیزیں ہیں. آپ ڈرائی فروٹ کھائیے، سیب کھائیے، فروٹس کھائیے، آپ کی صحت اچھی ہوگی. آپ خواہش جینے کی کیجئے اس لیے تاکہ اللہ کو راضی کر سکے. عاشق لوگ کہتے ہیں نا، اے فرشتوں رک جاؤ، ابھی نعت رسول پڑھ رہا ہوں، اب آپ بتائیے. حالانکہ اچھے سے معلوم ہے اس عاشق کو بھی کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو موت کا رخ بدل سکتا ہے. لیکن نیت اچھی ہو تب نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزید المؤمن خیر عمرہ الا خیرا، کہ اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو یا چاہتی ہو تو خیر کرو، بھلائی کرو. نیکیوں سے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالی. اللہ کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ وہ مجبور محتاج تھوڑی، وہ مالک ہے، مختار ہے. وہ جب چاہے جتنا چاہے آپ کو زندگی دے، وہی چاہے. یخلق ما یشاء فعال لما یرید، وہی جو چاہے گا وہی کرے گا، وہی ہوگا. تو ہماری خواہشوں میں اللہ کے دین کی بلندی ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے. تو پھر آپ کی زندگی کا آخری لمحہ بڑا خوبصورت گزرے گا، آخری لمحہ تک بہت اچھی زندگی کٹے گی. اور جہاں اس کے اندر یہ آ گئی کہ ہم یہ کھائیں گے تو فٹ رہیں گے، وہ کھائیں گے تو فٹ رہیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یعنی بس جو چیز اور آپ، اللہ اور رسول بیچ میں ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کی زندگی بظاہر آپ فٹ بھی ہیں تو کوئی فائدہ والی زندگی نہیں. اسی لیے کہا عمر وہی عمر ہے. اب سوچئے نا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بالغ ہونے سے پہلے تک زندہ تو ہیں لیکن شریعت کا حکم نہیں لگتا ہم پر. جب تک ہم بالغ نہ ہو جائیں شریعت لاگو نہیں ہوتی. اچھا، اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر کتنے کنڈیشنز ہیں. شریعت لاگو ہو گئی لیکن اس کے کنڈیشنز ہیں، پاک ہونا ہے، باغسل رہنا ہے، بے وضو نہیں رہنا ہے، تب قرآن پڑھ سکتے آپ، تب نماز پڑھ سکتے آپ. یہ سب کنڈیشنز ہیں، اور یہ کنڈیشن اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. بھائی آپ صاف ستھری رہیں گی تو آپ کا مطلب آپ کی لائف اچھی گزرے گی نا. آپ پاک صاف رہیں، آپ کی لائف اچھی گزرے گی. آپ صفائی کا خیال کریں تو آپ کا مسئلہ ہے. اللہ کیا، اللہ تو صرف خوش ہونے والا ہے بس. وہ کھانے پینے سے پاک ہے. آپ اچھا کھائیے وہ کہتا ہے، وہ تھوڑے کھاتا ہے، وہ کھلاتا ہے. مگر وہ آخر چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے صرف مجھے خوش کرو. اور اس کی خوشی کیا ہے کہ اس کی بات مانو، خیر کا کام کرو، اچھا کام کرو، اچھا رہو، پازیٹو رہو، یہ چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی جب بندہ، اب دنیا میں دیکھیے، اگر آپ کے پاس مانگنے والا یا مانگنے والی ایک سے دو بار آ جائے تو آپ تھک جاتی ہو اور پتہ نہیں منہ سے کچھ بھی نکال دیے، یہ گھر دکھا کے آجیے، بار بار یہی چاہتے. لیکن آپ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گی تو اس میں دیکھا تو ایک دم مطلب کپ کپی طاری ہو گئی. تفسیر یہ ہے کہ اللہ ایسا رحمان ہے کہ اس کے در پر جو کنٹینیو نہیں مانگتا ہے تو ناراض ہو جاتا. عام بندوں کے پاس جائیں، آپ دو بار جائیں تو ناراض ہو جائے، اور اللہ کے پاس بار بار نہ آئے تو ناراض ہو جائے. کیا فلسفہ ہے. سوچے، جبکہ وہ نفس سے پاک ہے، خواہش سے پاک ہے، وہ اپنے پرسنل فائدے سے پاک ہے، پھر بھی آخر کیا بات ہے کہ مانگنے والا اگر اس سے نہیں مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ صرف چاہتا ہے بندوں پر رحم کرنا، بندوں کو خوش کرنا، بندوں کو اچھا کرنا. بس بندے کو چاہیے کہ یہ چاہتا ہے تو کیوں چاہتا ہے، اور وہ کیوں ہے خیر، وہ کیوں ہے بھلائی، وہ کیوں ہے پازیٹیوٹی، وہ کیوں ہے اچھائی. اگر آپ اچھا کرتے رہے تو سوچئے نا، اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ
اللہ کی جو عطا ہوتی ہے اس پر دھیان نہیں دیتے. فرض کیجئے کہ اللہ کے محبوب بندے کے پاس کوئی شخص گیا, اب نبی کے پاس آئے, ایک صحابی ہے, آنکھ دے دیا, تب آنکھ مل تو گئی, اب آنکھ ہی کا ذکر نہیں کریں گے, وہ اللہ کا ذکر کریں گے, کیونکہ جانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے. اگر ہم نے دینے والے کی طرف دھیان دیا تو اللہ تعالی ہمیشہ دیتا رہے گا, اور دیے سو کی طرف دھیان دیے تو دینے والا, کیونکہ ہم نے اسے بھلا دیا. تو آپ ہم سب بھی جسمانی طور پر, مالی طور پر, فائنینس, معاش, جس طرح سے بھی اگر اللہ نے دیا ہے تو اس دیے پر دھیان نہ رکھیے, دینے والے رب پر دھیان رکھیے, تو پھر آپ کو ملتا رہے گا, کنٹینیو ملتا رہے گا. وہ اللہ ڈسکنٹینیو دینے پر قادر ہے, ہمیشہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا, یہ ہے اس کی شان. لیکن ہم کو کیا ہے, ہم اپنی مطلوب چیز مانگتے ہیں, وہ مل جاتی ہے, تو ملنے کے بعد پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے چیز ختم ہونے والی ہے, اور جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے. تو پھر اللہ کہتا بندے پرسوں دیا تھا, اب پرسوں سے 3 دن کے بعد پھر آئے, 3 دن کیا کریں؟ تو اب آپ کو بولنا پڑے گا وہ 3 دن تک کھا رہا تھا. نہیں بندے, اگر تو میری نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہتا نا تو دوبارہ آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور میں دیتا رہتا تمہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اگر دیا ہے تو ہمارے نیتوں میں, ہمارے اخلاص میں اسٹرانگنس آنا چاہیے کہ اس دیے پر دھیان نہ دیں, دینے والے رب پر دھیان دیں. اللہ آگے فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ, کہ سنو تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب نکلو گے تو تمہیں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دھیرے دھیرے نکلیں گے, دھیرے دھیرے نکلیں گے. نیت میں یہ ہوگی کہ جب تک تم چلے جاؤ, اب گاڑی کا ٹائم 2 بجے ہے تو وہ اتنی دیر کریں گے کہ وہ 2:30 بجے پہنچیں گے, یہاں تک کہ آپ چلے جائیں. اور پھر دیکھیے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, پھر جب تم چلے جاؤ انہیں چھوڑ کر اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے, مصیبت پہنچتی ہے, تو قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, تو یہ پیچھے جانے والے ایدی سست منافقین گستاخ کہتے ہیں کہ دیکھو اچھا ہوا میں ان کے ساتھ نہیں گیا, اگر جاتا تو میں بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا. دیکھا, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی راہ میں مصیبت کیا, موت بھی آ جائے تو اللہ فرماتا فقد وقع اجرہ علی اللہ, کہ اے مرنے والے تو میری راہ میں نکلا تھا, مصیبت تو چھوٹی چیز ہے, سب سے بڑی جو آخری چیز موت بھی آ جائے تو میں اس کا بھی بدلہ دوں گا, اس کا بھی اجر دوں گا, خاص اجر میں نے اس کا رکھا ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں بھی, ہمارے معاشرے میں بھی, کہ اپنے لیول کو دیکھتے ہیں, اپنے سینس کو, اپنے تھاٹ کو دیکھتے ہیں, مگر اللہ اس کے رسول کی رضا ان کی نیتوں میں نہیں ہوتی. ہم ہی اپنے معاشرے میں دیکھیے نا, جہاں دعوت وغیرہ کا مسئلہ ہو, اگر غریبوں نے آپ کو دعوت دے دیا تو آپ سوچنے لگیں گے جانے کے لیے, ارے کیا جاتے جی, اور امیروں نے دے دیا تو پھر سوچیں گے نہیں, شوہر کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے, یہ تو بہت دن سے پہن رہی ہوں, کوئی ایک اور لاتے, وہاں جانا ہے, یہ ہے وہ ہے, لو گھر کا ماحول درہم برہم ہے نا ہماری سوچ. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ کے کھانے کو سب سے بدترین کھانا بھی کہا ہے, سب سے بدترین. اور اس کی جانتے ہیں وجہ کیا بتائی ہے, کہ جس کھانے میں فقیروں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے, غربا کو بلا دیا جائے اور اغنیاء کو بلایا جائے, شر الطعام, بدترین کھانا ہے وہ. بتائیے ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں اللہ رسول کی رضا ڈھونڈنی ہوگی, ہمیں اللہ رسول کی رضا کو مقدم رکھنا ہوگا, تب ہمیں نعمت بھی ملے گی اور منعم جو نعمت دینے والا ہے وہ بھی ملے گا. بلکہ وہی اگر مل جائے تو نعمتیں تو آٹومیٹک, پروردگار مل جائے تو ساری رحمت خداوندی آپ کے ساتھ ہے. آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں یعنی اللہ رسول کی رضا والی جماعت کو اگر اللہ کی جانب سے کوئی فضل, فتح, کامیابی ملتی ہے تو لَيَقُولَنَّ, تو یہ جو نگیٹو ذہن رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ,
या लैतनी कुन्तु माहुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा। फिर उन्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे और इनके दरमियान मोहब्बत थी ही नहीं, एक काश कि मैं उनके साथ होता तो मैं भी कामयाब हो जाता। मतलब कहना ये चाहते कि अरे रे 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 चुक हो गया, मैं भी जाना था, मैं भी जाना, मतलब फतह हुई तो मैं भी जाना था। यानी आपकी पॉजिटिविटी से आपके दुश्मन को कामयाबी की ना खुशी है, ध्यान दिए, कामयाबी की ना खुशी है, लेकिन मुसीबत आ जाए तो खुशी है। ये देखिए, इससे एक तसव्वुर मिला आपको और हमको कि आप अगर अल्लाह वाली हैं, अल्लाह और उसका रसूल राजी है, आपका सीना मुतमईन है, दिल मुतमईन है अल्लाह रसूल के लिए, शरीयत के लिए, और आपके हजारों दुश्मन भी हो तो समझ जाइए कि अल्लाह आपके साथ है। एक लफ्ज में जुमला कहो कि सारी दुनिया को यह बता दो, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए आपकी, लेकिन उस वक्त भी अगर आवाज आए, ए मेरी बंदी मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये मैं कहने वाला खुदा हो, मैं कहने वाला रसूल हूं, तो अल्लाह रसूल अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई तुम्हारा बाल भी बिका नहीं कर सकता। मखलूक मिटने वाली है, खालिक तुम्हारे साथ, खालिक कह रहा हो वह हुआ माकुम, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आइनमा तुम जहां कहीं भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। इस वक्त एक बड़ी अब पढ़ती हुई दुनिया में मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, अब उसकी तहकीक क्या है, मगर एक जुमला कहूं, हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के सामने एक शख्स की बड़ी तारीफ हुई। और ये मां, इस बात को जरा महसूस करना, आपके लिए, हमारे लिए बहुत एक नसीहत की बात है। यह हदीस है, ये रिवायत है। हजरत अली के पास बड़ी तारीफ हुई रज़ी अल्लाह ताला, लेकिन जैसे ही तारीफ खत्म हुई तो हजरत अली ने कहा कि ये मुनाफिक है, ये सही इंसान नहीं है। अरे बाप रे बाप, सोचिए, उनके सामने उनके रुफका तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, कौन भी इनके दुश्मन नहीं है, हजरत बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये हजरत अली ने कहा ये पक्का मुनाफिक है, पक्का दुश्मन है। मां कहा अरे अब जाहिर है पहले के जमाने तो ऐसे होते थे कि अल्लाह के नेक बंदों को जो चाह लिए उनकी तरफ से कोई भी बात आए तो उसकी तस्दीक करते थे, उन पर तनकीद नहीं करते। तो रुफका ने कहा कि है हजरत जब बोले तो गलत तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी खटका, तो सवाल कर बैठे हुजूर आपने कैसा कहा, ये तो बहुत अच्छा है, कोई भी इनकी तौहीन नहीं करता, कोई भी। फरमाया इसीलिए कह रहा हूं, मेरा नबी सारी कायनात में सबसे अफजल, उनको हजारों दुश्मना है, और ये उम्मती होकर के सबके नजदीक कैसा महबूब हो सकता जी? ये दोगला है कि दुश्मन के पास दुश्मन की तरह रहता, दोस्त के पास दोस्त की तरह रहता, जैसी हवा देखता वैसे ही कदम बढ़ाता। इसलिए अगर आपके, मैं इससे ये नसीहत दे रहा हूं, अगर आपके कोई दुश्मन है तो आप समझिए कि दुश्मनी की वजह क्या है। अगर आपकी कामयाबी है, अगर आपकी अल्लाह रसूल के लिए रजा है, दारैन की सआदत है, नेमतों का मिलना है, इनामात इलाहिया है, तब तो आप खुश हो जाइए कि आप अल्लाह की नेक बंदी है। और अगर आप गलत भी हैं फिर भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अल्लाह की रहमत से दूर हैं। उसकी दुनियावी मिसाल मैं ये देता हूं कि एक औरत है जो मतलब ये कि अपने घर के फर्द पर जुल्म करती, परेशान करती। अब ऐसे वक्त में बाहर के लोगों को समझाने के लिए लाए तो बजाय समझाने के उसी औरत का सपोर्ट करने लगे। अरे तुम तो कभी गलत नहीं हो सकती, मैं गवार, मैं ये रिश्वतों वाली दुनिया है, ये डोनेशन वाली दुनिया है। नहीं, सच को सच बोलना, बातिल को बातिल बोलना, ये अल्लाह वाली और अल्लाह वालों की पहचान है। क्यों? इसलिए कि मौत बरहक है। हम बुरी मौत को दावत नहीं दे सकते झूठ का साथ देकर। अल्लाह ने कहा कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहना। सच्चों के साथ रहेंगे तो ईमान भी आपकी सलामत रहेगी, तकवा भी आपका सलामत, यानी आप भी सलामत, आपका अमल भी सलामत। दुनिया एक तरफ हो जाए मगर कभी सच का साथ नहीं छोड़ना।
جھوٹ کا ساتھ کبھی نہیں دینا. تو اللہ پاک نے ہمیں اپنی پہچان اپنی میرے بساط کے مطابق اب ہم سب کی بساط کے مطابق عطا کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن دیا ہے. اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. آخری نبی ہے یہ, آخری ریلیجن ہے یہ, آخری مذہب ہے یہ. اب کوئی نہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی دین نہیں, کوئی مذہب نہیں, اب کوئی نئی جنت کی بشارت دینے والا نہیں, کوئی جہنم نئے جہنم سے ڈرانے والا نہیں. مومن کے لیے ایک خدا, ایک رسول, ایک دین, ایک مذہب, یہی نیت کے ساتھ اپنی لائف اور زندگی کو گزارنا. آج آپ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورت امت اور کتنے حساس امت ہو آپ. قسم سے کبھی جب یہ میں محسوس کرتا ہوں نا کہ ہم دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار, نار کے عذاب سے بچا. نار آپ کو بولتے ہیں. اب آپ بتائیے ہم مسلمان کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں, غیر مسلم جو کافر حضرات ہیں, ان کے یہاں ایک جوان بیٹی, ایک جوان بیٹے, یا ایک جوان شوہر یا ایک جوان بیوی کا انتقال ہو جائے, بتائیے جس بیٹی کے کھانا اور روٹی پکاتے وقت کبھی انگلی جل جاتی تھی تو انگلی منہ میں ڈال لیتی تھی, شوہر پریشان ہو جاتے تھے, کبھی ہینڈی پلس تو کبھی یہ تو کبھی وہ دوا, یہ دوا وہ دوا, ایک تھوڑی سی انگلی آگ کی بھاپ نے اسے اپنے لپٹ میں لیا تھا تو تڑپ اٹھتا تھا. لیکن وہی غیر مسلم کی بیٹی جوان یا بیوی جوان یا بہن جوان جب مر جاتی ہے تو اس کو پوری آگ میں جھونک دیتا ہے. اے مسلمان بہنوں اور بیٹیوں, فخر کرو اپنے مذہب اسلام پر. الحمدللہ کہ تمہیں جیتے جی بھی تمہاری عزت اور سمان ہے, اور انتقال کے بعد بھی تمہاری عزت اور سمان کے ساتھ تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے, سپرد آگ نہیں کیا جاتا ہے. تم دنیا میں جس آگ سے پناہ مانگ رہی تھی, مرنے کے بعد بھی تمہیں اللہ نے بچایا, شریعت نے بچایا. لیکن غیروں کے یہاں دیکھیے جلاتے ہیں دنیا میں بھی. اللہ اللہ, میں کانپ اٹھتا ہوں یہ تصور و منظر کو دیکھ کر. کیا سوچتے ہیں وہ؟ آتما کو شانتی ملے گی, آگ سے شانتی ملے گی. لیکن چونکہ ان کا مذہب دھرم ہے, اگر دائرہ اسلام میں ہوتے تو یہ سینس ملتا اللہ کی طرف سے, نبی کے ذریعے سے انہیں سمجھ ملتی. تو یہ ہے دیکھیے, اس کو بھی اللہ نے کمپلیٹ پیدا کیا, تم کو بھی اللہ نے کمپلیٹ پیدا کیا. لیکن فرق دیکھیے, تمہیں بلیور بنایا تو کس طرح سے تمہاری حفاظت ہو رہی ہے. میں تو عورتوں پر اور رشک کرتا ہوں قسم خدا کی. ہم مرد ہو کر کے ہمیں صرف 3 کفن دیا جاتا ہے مرنے کے بعد, لیکن تم عورت ہو کر کے 5 کفن کے کپڑے دیے جاتے. سوچیں مرنے کے بعد کون تمہارے اوپر لائن مار سکتا ہے معاذ اللہ, کون تمہارے طرف بری نظر سے دیکھ سکتا ہے. نہیں, ارے اچھے سے اچھا لوگ ڈرتا تمہارے کو دیکھ کے, چاہے کتنی بھی جوان مرو. لیکن پھر بھی اسلام میں 5 کفن دیا جا رہا ہے. دیکھا, یہ ہے تمہاری عزت کا معیار توحیدی, یہ ہے تمہاری جسم کی عظمت اسلام میں. اس عالم میں بھی تمہیں عزت و سمان اور پردے کے ساتھ سپرد خاک کیا جا رہا ہے. لیکن آپ غیروں کے پاس جائیے, ان کے کفن کو بھی جلا دیا جاتا, ان کی ذات سب کچھ کو جلا دیا جاتا. کیسے ہمت ہوتی ہے, مطلب یہ کہ لوٹتے وقت جو کانپتے نہیں ان کے ہاتھ پاؤں. لیکن نہیں, ہم ان کے مذہب کے حساب سے وہ اپنا کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ جس مذہب میں ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہم تو آخرت میں جلنے کی پناہ مانگتے ہیں. دنیا میں ہم کیسے جلیں گے یار؟ ہم جہنم جو آگ ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں نور محمدی کے صدقے. تو ماں, فخر کرو اسلام پر, فخر کرو شریعت محمدی پر, فخر کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابہ میں شامل ہونے پر, کہ یہ چیز آپ کو آپ کی محنت سے نہیں اللہ کے فضل سے ملی ہے. وہ چاہتا تو کسی بھی مخلوق میں آپ کو پیدا کر دیتا. یخلق ما یشاء, وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ چاہتا تو پیدا کر دیتا. جانوروں میں حجر شجر جس چیز میں چاہتا, یہاں تک کہ غیر مسلموں میں بھی. لیکن نہیں, آپ کو مسلمان گھر میں پیدا کیا, کلمہ کی توفیق دیا, پاک صاف رہنے کا درس دیا, ہر حال میں آپ کے فکر و ذہن کو توحید و رسالت والا بنایا. بتاؤ, ہے کہیں آدھا صفائی آدھا ایمان کسی بھی ریلیجین اور مذہب میں؟ نہیں.
उनके यहां तो माअज़ल्लाह जानवरों के पेशाब पीने को फख्र समझते हैं, और हम अगर पाक पानी भी नापाक जगह पर गिर जाए तो हम उस पाक पानी का इस्तेमाल नहीं करते। पाक पानी भी नापाक हो जाता है, जिसे माए मुस्तामल कहते हैं। इस्तेमाल किए हुए पानी से हम वजू नहीं कर सकते, क्योंकि वजू करने के लिए पाक भी होना चाहिए और पाक करने वाला भी होना चाहिए। इसको ताहिर और मुताहिर कहते हैं। हमारे यहां मजहब की नजाफत, पाकीज़गी कितना खूबसूरत है। आपका बच्चा अगर उंगली डाल दे गिलास में, आप पीना गवारा करते हैं वो पानी? नहीं। लेकिन उनके यहां देखे बड़े बड़े मोच, पता नहीं, और मजहबी स्कॉलर समझते अपने आप। वो मोच कैसे हटाते होंगे, वो कैसा पानी पीते होंगे? आप डॉक्टरों से पूछे जाकर के कि हमारा इस्लाम मोच को तराशने क्यों कहता है। बाल गिर जाए तो चूंकि डॉक्टरी एतबार से भी उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं, मगर वो लोग देखिए मजहबी स्कॉलर हैं उनके, मगर अल्लाह ने बड़ा मतलब फजल किया। कुंतुम खैरा उम्मती, तुम्हें बेहतरीन उम्मत का एजाज अता किया है। हमारी बहनों बेटियों, फख्र करो इस्लाम पर। कभी किसी भी एतबार से गैरों से तो दिल लगाने की बात ही छोड़ो। जिससे तुम्हारी शादी हलाल है उसके बाइक पर तुम नहीं बैठ सकती। मैंने जुमा में भी ये जुमला कहा है। जिससे भी तुम्हारी शादी हलाल है उससे दिल लगी नहीं कर सकती, उससे तन्हाई नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी हो, मामू का बेटा, खाला का बेटा, चचा का बेटा, जो कोई भी हो, उनसे अगर शादी हलाल है, शादी हलाल से मुराद शादी तो हलाल है, तो उनसे तन्हाई नहीं कर सकते। उनसे क्यों नहीं कर सकते तन्हाई? ये इस्लाम का स्ट्रांगनेस है कि कहीं तुम्हें शैतान न बहका दे, और शैतान बहका दे तो फिर जहन्नम में जल जाओगे। जब दुनिया की आग से बचने के लिए दुआ हमेशा करती हो और तदबीरें करती हो, तो सोचो उस आग का क्या आलम होगा, जिस आग को अल्लाह ताला ने नॉन बिलीवर के लिए रखा है। उस आग की हैसियत यह है कि अगर एक मर्तबा जला दी जाए तो 30 हजार बरस या 3000 बरस तक उसका असर हो। फिर बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। फिर ऐसा ना हो कि एक मर्तबा जल करके यहां राख हो जाएंगे तो फिर नहीं, फिर अल्लाह ताला नया चरम देगा, नए सिरे से फिर जिल्द देगा, फिर अजाब देगा, फिर जिल्द देगा, फिर अजाब देगा। वाह वाह वाह! क्या आप इसका तसव्वुर कर सकती हैं? नहीं। दुनिया में भी आग से बचती हैं, तो उस जहन्नम के आग से बचने की जब दुआ करती है तो उसका राज सिर्फ इस्लाम है। तुम मुसलमान हो, मुसलमान रहो, मुसलमानियत पर फख्र करो, खैर उम्मत होने पर फख्र करो। ये बहुत बड़ा तमगा है, दुआ है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान हमेशा बनाए रखे।